السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند روز قبل ابو بکر معاویہ صاحب کا ایک انسیڈنٹ ہوا جس بنا پر علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی نے وہاں کچھ اقدامات کیے، جو اقدامات بالکل حق پر اور سچ پر اور انصاف پر مبنی تھے کہ اگر ابو بکر معاویہ پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو ابو بکر معاویہ کو قرار واقعی سزا دی جائے، بلکہ شرعی سزا دی جائے جو کہ قتل ہے۔ اصولی موقف تو یہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہے کہ آپ کو پتا ہے بد کرداریوں اور شدید محالوں اور شرعی قوانین کے نفاذ کی میں اس ملک میں تحریک چلاتا رہتا ہوں، تو میں نے کہا یار اگر معاویہ صاحب جو ہے نا گلٹی ہیں تو ان کے ایویڈنسز دے کے ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر معاویہ صاحب بے گناہ ہے تو ان کو جیس مسئلے کے اندر رہائی ملنی چاہیے۔ ظاہری بات ہے دونوں سٹانس میں نے سامنے دے دیا۔ آپ یہ ایک نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں سن سکتے ہیں کہ وہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم جانے سے قبل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ابو بکر معاویہ مجرم ثابت ہوا تو اس کو قتل کیا جائے، یہ شرعی سزا ہے۔ یہ مقصد تھا کہ اس کو معاف کروا دیا جائے؟ نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ یہ مقصد یہ گلٹیوں کو پھانسی لگوایا جائے۔ اب یہ بتاؤں آپ کو پہلی بات، پہلا مقصد یہ تھا کہ اگر مولانا گلٹیوں کو سزائے موت دلوانے کا مطالبہ کیا جائے۔ لیکن اگر مجرم ثابت نہ ہوا تو ایک بے گناہ کو جس پر جرم ثابت نہیں ہو رہا اس کو پولیس نے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انتہائی انصاف پر مبنی بات علامہ صاحب کی، لیکن ہمارا ایک مخصوص طبقہ جن میں لبرل حضرات اور متع کی پیداوار اور دین بیزار لوگ، جن کا بس نہیں چلتا کہ دین اسلام کو گالیاں دے، دین اسلام پر تان و تشنیع کرے، مولویوں کو ہی گالیاں دے دے کر، علماء کو گالیاں دے دے کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے کہ علامہ صاحب نے مجرم کو چھڑوایا، حالانکہ علامہ صاحب نے بالکل واضح بیان دیا تھا کہ اگر ابو بکر معاویہ مجرم ثابت ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، لیکن اگر مجرم ثابت نہیں ہوتا تو پھر حبس بے جا میں رکھنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل انصاف پر مبنی بات علامہ صاحب کی، لیکن جب دلوں میں بغض بھرے ہوئے ہو دین اسلام کے یا علماء کے تو پھر حق بات نظر نہیں آتی، پھر انسان جان بوجھ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہم لبرل کو دعوت دیتے ہیں آئیں، آ کر کے وہ تحقیقات کریں اور جرم ثابت کریں۔ جب جرم ثابت ہو گیا علامہ صاحب خود آئیں گے، آ کر کے خود ابو بکر معاویہ کے خلاف کمپین چلائیں گے کہ اس کو قرار واقعی شرعی سزا دی جائے۔ جب جرم ہی ثابت نہیں ہوا تو ایک بے گناہ کو، ایک ایسا بندہ جس پر وہ جرم ثابت نہیں ہو رہا، اس کو اس جرم کے پاداش میں، قید میں رکھنا، حبس بے جا میں رکھنا، یہ کہاں کا انصاف؟ علامہ صاحب نے تو وہاں جانے سے قبل بھی باقاعدہ پوسٹیں کی تھی، اور پوسٹوں میں یہ لکھا تھا فیس بک کے اوپر، اپنے اکاؤنٹ کے اوپر، کہ اگر ابو بکر معاویہ مجرم ثابت ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف جائیں گے، لیکن اگر وہ مجرم ثابت نہیں ہوتا تو ہم اس کی رہائش کی بھرپور کوششیں کریں گے، اور یہی انصاف ہے۔ اس میں کون سی دو نمبری کی علامہ صاحب نے کون سا ظلم کیا، کون سا ناانصافی کی کہ جس بنا پر ہمارے لبرلوں یا متع کی پیداوار کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟ دراصل یہ مروڑ کسی اور وجہ سے اٹھ رہے ہیں۔ ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ ایک مولوی جس پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا وہ باعزت بری ہو گیا ہے، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی۔ ان کا ایک پروپیگنڈا، جھوٹ بول بول کر، کہانیاں بنا بنا کر، جھوٹ گڑ گڑ کر جو انہوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ڈھہ گیا ہے۔ اس وجہ سے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، بلکہ کہیں اور بھی درد ہو رہا ہے ان کے، لہٰذا وہ درد تا قیامت ہوتا رہے گا، تو ہمیں اس درد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ البتہ علامہ صاحب نے اپنا موقف بالکل واضح کیا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دین سے محبت رکھتے ہیں، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو دین سے محبت رکھتے ہیں، لیکن علامہ صاحب کے اس اقدامات کو انہوں نے اس تناظر میں لیا کہ علامہ صاحب نے ایک مجرم کی پشت منائی کی ہے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آج بھی ابو بکر معاویہ پر جرم ثابت ہو جاتا ہے، علامہ صاحب واپسی الٹا اس کے خلاف کمپین چلائیں گے۔ لہٰذا جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا جن کے جہاں کہیں اور بھی درد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں پرواہ نہیں ان کے درد کی۔ ہم انشاءاللہ علامہ صاحب اور تمام علماء کرام حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔